بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی لوگ آپ حرم امام رضا میں جائیں گے تو صحن انقلاب میں ایک قبر ہے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی، آپ دیکھیں ہمیشہ اس قبر پہ رش ہوتا ہے۔ کئی مومنوں نے سوال کیا کہ بھائی امام رضا کے ہوتے ہوئے لوگ اس عالم کی قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ امام رضا نے کسی کو خواب میں آ کے کہا کہ جب میرے حرم میں آتے ہو ہمیں ہمارے علماء کا کیا دیا کرو، واسطہ دیا کرو۔ آپ خدا کو کہہ رہے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا یہ وہ چہرے جو تیری دربار میں باعزت ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں کیا فرما، شفاعت عطا فرما۔ اسی طرح ان علماء کی عزت اہل بیت کی دربار میں حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ سید علی نخودکی اتنے صاحب کرامت کہ لوگ انڈیا سے پاکستان سے جاتے تھے، قبلہ میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میرا والد بیمار ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس قدر بیمار ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو مشہور تھے نخودکی۔ نخود بولتے ہیں فارسی میں چنے کو۔ کچھ کہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے تھے وہ نخود کوئی ایسا گاؤں تھا اس مشہور ہوئے، کچھ کہتے ہیں چنا، کچھ کہتے ہیں کھجور۔ کہتے ہیں ان کے پاس جو بھی آتا تھا، آپ نے کہا میری والدہ بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے، سید حسن علی کیا کرتے تھے، وہ چنے پہ یا کھجور پہ ایک دعا پڑھتے تھے، پھونک کے دیتے تھے، کہتے تھے تم یہاں کھاؤ تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی۔ وہ بندہ وہاں کھاتا تھا، اسے شفا کہاں ملتی تھی، وہاں ملتی تھی۔ آپ جب بھی مشہد جائیں تو چاررائے شہداء، امام کے اطراف کی مختلف نام ہے نا، ایک تبرسی ہے، تبسی ہے، خیابان شیرازی ہے، تو چاررائے شہداء کی طرف جب آپ سیدھا جاتے ہیں تو بیچ روڈ میں گنبد ہے، بیچ روڈ میں ایک قبر ہے، ایک روڈ وہاں سے جاتا ہے بازار بزرگ کے پیچھے سے، تو وہاں ایک قبر ہے بیچ روڈ میں۔ کئی لوگوں کے سوال ہوتا ہے یہ روڈ کے بیچ میں قبر کیوں؟ ایک بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے۔ کہتے سید علی نخودکی کے زمانے میں شاہ ایران کی گورنمنٹ تھی اور اس زمانے میں آرڈر ہوا تھا اس قبر کو گرا دیا جائے۔ مشہد کا جو گورنر تھا، استاندار کہتے ہیں اس کو، والی جو تھا، اس کو آرڈر ملا کہ بھائی 2 ہفتے کے بعد شاہ ایران وزٹ کرنے آ رہا ہے اور ہمیں آرڈر ملا ہے یہ روڈ بنانا ہے اور جس کی بھی قبر ہے یا نکال کے اس کو کہیں اور کیا جائے۔ بیچ راستے میں یہ ہرڈلز پیدا کر رہی ہے۔ اب اس کو آرڈر تھا شاہ ایران کا اور لہٰذا اس نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ کہتے یہ جو وہاں کا والی تھا، گورنر تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اتنی طبیعت خراب ہوئی، شدید اس کے اسٹمک میں پین ہوا، جس بھی ڈاکٹر کے پاس گیا سب نے دوائیاں دی لیکن اثر نہیں۔ کہتا اس قدر پین کہ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، اس شدید درد کی وجہ سے اپنے پاؤں کو جکڑ لیتا تھا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ آغا حسن علی نخودکی کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے ان کی دعا میں، وہ ایک کھجور دیں گے، چنا دیں گے، کھاؤ گے اور شفا مل جائے گی۔ یہ گورنر کہتا ہے میں آغا حسن علی کے پاس آیا اور میں نے قبلہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مطلب اتنا کہ میں اتنے دنوں سے سو نہیں پایا، ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے میرے بدن سے روح نکل جائے گی۔ آغا نخود نے کوئی بات نہیں، یہ کھجور پڑی ہے، دعا پڑھوں گا، ابھی کھاؤ گے خدا تجھے کیا دے گا، شفا دے دے گا۔ تو قبلہ پھر دیر کیوں کر رہے ہیں، جلدی پڑھیں، میں تو مر رہا ہوں درد سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شرط ہے۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جو تجھے آرڈر ملا ہے فلاں عالم کی قبر کو روڈ کے بیچ سے اکھاڑو، اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر درد سے مر رہا ہوں، آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروں، ادھر شاہ مجھے مار دے گا۔ مطلب آپ کی نہ سنوں تو پیٹ کے درد سے مروں اور شہنشاہ ایران کی نہ سنوں تو جان سے چلا جاؤں۔ قبلہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں بادشاہ کتنے ظالم ہوتے ہیں، اور میں نے کہا میں اس عالم کی قبر کو نہیں ہٹاؤں گا تو سمجھ جائے گا میں کوئی انقلابی کوئی علماء کی سپورٹ والا بندہ ہوں، مولویوں کی سائٹ والا بندہ ہوں، کہ وہ تو پھر دگنا مجھے مار دے گا، زندان میں ڈال دے گا، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے قبلہ میں نہیں دوں گا بھائی، اب تیری مرضی ہے، پیٹ کے درد سے مرو یا شاہ کے ڈر سے مرو۔ کہتا ہے اتنا درد تھا، پریشان ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے۔ آغا حسن علی نے کہا دیکھو بیٹا، اگر تجھے یہ خوف ہے کہ شاہ تجھے مارے گا، اگر مجھ پہ اعتبار ہے اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کہتے پریشان ہو گیا، کلیئر تھا کہ 2 ہفتے کے بعد شاہ جو ہے مشہد آئے گا اور یہ سارا کام میں نے کر دینا ہے۔ میں نے قبلہ میرے پاس آرڈر موجود ہے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں، شاہ ایران آنے والے ہیں، کہ بھائی اب مجھ پہ اعتبار کرو،
یا پھر تم جانو تمہارا کام جانے، پیٹ کا درد تو تجھے کبھی چھوڑنے والا ہے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بار مولوی پر یہ اعتبار کر دیتا ہوں۔ کہتا مجھے پڑھ کے دیں، کا کھجور پڑھ کے دی، جو چنا تھا میں نے کھایا، پانی پیا، اور اللہ نے مجھے مکمل شفا دے دی۔ اب کیونکہ وعدہ کیا تھا میں قبر نہیں ڈھاؤں گا، لہٰذا وعدے پہ عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں قبر گراؤں پھر پیٹ کا درد واپس آ جائے۔ کہتا اب ایک رات گزری، بچے پریشان، بابا تو نے کیا کر دیا، پیٹ کی وجہ سے تو ہم سب کو مروائے گا، پورا خاندان جیل میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، قبلہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہ 2 دن گزرے، مطلب نیندیں میری حرام، کہ کہیں سے کوئی پیغام آئے شاہ کا ٹرپ کینسل ہو گیا، شاہ نہیں آئے گا، آرڈر ویسے کہ ویسے۔ کہتا بس کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا شاہ مشہد تو کیا ایران چھوڑ کے بھاگ کے وہاں سے چلا گیا ہے۔ کہ تو اس دن مجھے پتا چلا نہ صرف اس آغا حسن علی نخودکی کے پاس ان کی زبان میں خدا نے اثر دیا ہے، بلکہ یہ اخبار غیب بھی جانتے ہیں۔ ان کو پہلے سے علم تھا کہ شاہ مشہد میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایک بندہ جو صاحب عمل ہو، اس کی روح میں اتنا اثر ہے، تو مرنے کے بعد خدا اس کی روح کو کتنی وسعتیں عطا کرے گا۔ یہ سخت تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو لقمہ حرام، رزق حرام سے روکا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن کوئی سرکاری عہدیدار تھا، کوئی بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، ایسی اچھی پوسٹ کہ اس کو 4 5 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور پیٹرول کا الاؤنس ملا ہوا ہے، پیٹرول فری، گاڑیاں فری، بڑا گھر۔ تو ایک دن یہ آغا نخود علی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، قبلہ صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لقمہ حرام پہ درس دیا کہ بھائی حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے تو فرمایا نہ دعا کا اثر نہ کلام الہی کا اثر ہوتا ہے۔ ابتدا ہے حلال لقمہ، رزق کو اپنے پاک و پاکیزہ کرو۔ پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا تو تمہارے کلام میں، تمہاری زبان میں، ہر چیز میں خدا اثر ڈالے گا، لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہو۔ اور کہا کہ جو نظام طاغوت ہے، یہ جو ظالم بادشاہ ہے، اس کے درباری نہ بنو، کبھی بھی ایسے پوسٹ پہ نہ جاؤ کہ اس کی حکومت کو سپورٹ ملے، لہٰذا وہ کمائی بھی کیا ہے، حرام کی کمائی ہے۔ اب اس بندے خدا پہ آغا نخودکی کی زبان نے اتنا اثر ڈالا، اس نے اسی دن مسجد میں عہد کیا، ارادہ کیا، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی کہ میں شاہ ایران کی یہ پوسٹ چھوڑ دوں گا اور جاؤں گا، کوئی دکان کھولوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن رزق حلال کھاؤں گا۔ کہتے ہیں گھر گیا اور اس نے بیٹوں کو بیٹیوں کو بٹھایا کہ بیٹا ابھی تک جو ہم کھا رہے تھے وہ کیا تھا، حرام تھا۔ سرکاری گاڑیوں پہ تو عیاشی کر رہا ہے، پیٹرول سرکار کا، خاندان والوں کو گھما رہا ہے گاڑیوں پہ، کہ بیٹا سارے مزے بند۔ بیٹے پریشان، بابا ہمارا ایک اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، آپ اچانک سے سب کچھ چھوڑ رہے ہو، گاڑیاں چلی جائیں گی، گھر چلا جائے، کیا کریں گے؟ کہ چھوٹا سا گھر لے لیں گے، میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، ان سے تھوڑی بہت دکان کھول دوں گا، بس میں رزق۔ تم لوگوں کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد، گاڑیوں پہ تم چڑھو، گھومو تم، مزے تم کرو، اور آخرت میں جوتے کسے لگیں گے؟ مجھے لگیں گے۔ بیٹوں نے رزق کیا کہ کیسے اتنے مزے ہم کیسے چھوڑیں، گاڑیاں، عیاشیاں کیسے چھوڑیں ہم؟ بھائی میرا نہیں جائے۔ بڑا پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، آج تک تو آپ نے نہیں بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا آغا حسن علی نخودکی نے بولا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جس کی ارننگ مہینے میں ملینز میں ہو، ملینز ڈالرز میں ہو، اور ایک مولوی کی تقریر سن کے سب چھوڑ دے، تو اس کے بچے دشمنی کس سے کریں گے کہ یہ مولوی کی مجلس سن کے ہے؟ پہلے تو مولوی کا گلا گھونٹو کہ اس نے سارے ہمارے مزے کیا کروا دیے، بند کروا دیے۔ ایک مومن تھے، اس کی بیوی نے میسج کیا کہ مولانا آپ کی مجلس سننے کے بعد میرے شوہر میرے اوپر ایسے بیٹھ گیا ہے جیسے ملک الموت۔ ہاں کہ پہلے اتنی آزادی تھی، میک اپ کروں، جو بھی کروں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، جب سے سنا ہے یہ میک اپ کرنا، مکس گیدرنگ میں جانا، خواتین کی طرف ہوں، مرد حضرات کی طرف ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سفروں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، معصومین کی تربیت اور احکام کے نزدیک حرام ہے۔ یہ آج ہر فیملی کے اندر مکس گیدرنگ ہے، کزنوں کے ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دیور ویور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھنا حرام نہیں ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں ہلکا پھلکا سلام دعا، لیکن جو نشست ہو، جو پراپر بیٹھک ہوتی ہے، وہ خواتین کی الگ ہونی چاہیے، مردوں کی الگ ہونی چاہیے۔ نہیں ایک سفرے پہ بیٹھ رہے ہیں، گپے لگ رہے ہیں، جوکس ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ فاصلہ جو محرم اور نامحرم کا فاصلہ، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ اب اتنی سختی ہو گئی ہے، ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، کہ اچانک سے چینج آ گیا نا، کہ پہلے وہ نہیں تھا، اور ٹوٹلی
کہ پہلے تو ہم جاتے تھے اور اچانک آپ مکس گیدرنگس میں نہیں جائیں گے کہ مولانا زندگی ہو گئی تو ساری دشمنی کس سے ہو جاتی ہے؟ وہ اس مولوی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کس نے؟ کہا حسن علی نخدکی۔ اس بیٹے نے کہا میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں اتنا غصے میں نکلا اور اس نے پسٹل اٹھایا اور آغا حسن علی نخدکی کی ریکھی کرنے لگا کہ کب مسجد میں جاتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کس گلی سے گزرتے ہیں، کہ اس مولوی کو مار دوں گا، قصہ ہی تمام ہو جائے گا، نہ بابا اس کی مجلس میں جائے گا، نہ اس کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئے گا۔ جناب زہیر امام حسین سے جیسے مل کے بیوی کو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور بیوی بھی سوچ رہی ہوگی میں نے ہی بھیجا اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیوی نہیں بھیجا نا اس کو سفرے بیٹھ کر، جا فرزند رسول بلا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ جیسے واپس آیا تو زوجہ کو کہا باغ دولت بولت سارا گھر ور تیرے نام کیا اور میں تجھے طلاق بھی لکھ کے دے رہا ہوں۔ طلاق اس لیے لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ اگر میں حسین کے پاس جا رہا ہوں کہ تجھے بیوی کی حیثیت سے مجبور نہ ہونا پڑے کہ میرے پیچھے آؤ، تم جا کے سکون کی زندگی گزارو، میں نے تو ویسے ہی آپ مرنے کے بعد تو ویسے ہی طلاق ہو جانی ہے نا، تو اپنی زندگی میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ جناب صاحب معرفت تھی، صاحب معرفت تھی کہ زہر ایک شرط پہ۔ کون سی؟ کہ مرنے کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنا۔ یہ مسو تو یہاں چھڑا رہے ہو مجھے، ہاں نہیں، کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں جاؤ گے تو مجھے ہی ساتھ لے کے جانا، حوروں بوروں کے چکر میں، ہاں تو وہاں بھی دعا کرنا اللہ مجھے ہی حور بنا کے تیری بیوی بنائے۔ زہر نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا طلاق؟ کہا طلاق دو۔ طلاق دے دی، چالاک تھی نا، تو کہا دیکھو اب میں آزاد ہوں نا، کہا آزاد ہو، کہا اب تیری اطاعت میرے اوپر واجب نہیں ہے، کہ پھر میں اپنی مرضی سے آؤں گی کربلا۔ ہاں پھر اپنی مرضی سے کہاں گئی؟ کربلا گئی، اور پورے سفر میں اسیران کربلا کے ساتھ رہی۔ صاحب معرفت تھی۔ تو بعض اوقات صاحب معرفت ہو تو دشمن نہیں بنی امام حسین کی، کیا بنی؟ اور صاحب معرفت بنی کہ امام حسین نے میرے شوہر کو دنیا داری سے نکال کے آخرت کے سفر پہ۔ اس بندے خدا نے پسٹل لیا۔ کہتے ہیں آغا نخدکی مسجد سے نکلے اور جب اپنی گلی میں جا رہے تھے تو یہ پیچھے آغا نخدکی بالکل گھر کے سامنے تھے، یہ پیچھے سے جوان آیا اور اس نے پسٹل کو لوڈ کیا اور آغا حسن علی نخدکی کی طرف اس نے نشانہ لیا۔ کہتے ہیں جب نشانہ لیا، اب آغا نخدکی کا چہرہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف تھا، اس جوان کا نام لیا آغا نخدکی نے، کہ جوان شیعہ ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، مارنا ہے تو آگے سے آ کے مارو، چھپ کے پیچھے سے وار نہیں۔ کہا یہ سننا تھا۔ یہ جوان پریشان ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا اندھیری رات میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر گئی۔ اور یہ جوان کہتا میں اتنی ابوہت تھی آغا حسن علی کی، اتنی ابوہت تھی کہ میرا بدن، میرا ہاتھ جو ہے کانپنے لگے۔ کہ پھر مجھے اپنے قریب بلایا، میرے ماتھے کا بوسہ دیا، کہا فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ اس لیے آئے ہو کیونکہ ہمارے باپ نے حرام کا رزق کھانا چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے مزے اور یہ وہ تمہارے چلے جائیں گے؟ کہ زبان میں لکنت بول نہیں پا رہا۔ تو کہا بیٹے شیعہ ہو نا؟ کہ امیر المومنین کی زیارت کرو گے؟ تو جوان پریشان، خراسان میں بیٹھا ہوں، کہاں نجف کہاں خراسان، کا زیارت کرو گے؟ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ کہ جوان نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو۔ کہ جیسے آنکھیں کھولی تو نجف میں قبر امیر المومنین کے سامنے کھڑے تھے۔ کہ وہیں کھڑے کھڑے آغا نخد علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، امام کی زیارت پڑھی۔ کہ جوان رسول خدا کی زیارت کرو گے؟ جوان نے کہا جی، منقلب ہو گیا۔ کہ آنکھیں بند کرو، کہ آنکھیں بند کی۔ کہ پھر آنکھیں کھولو۔ اچانک آنکھیں کھولی، حرم رسول کے سامنے کھڑا تھا۔ کہ اس طرح چند زیارتیں کروائیں، پھر کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولی، اسی گلی میں کھڑے تھے جہاں یہ میں عالم دین کو مارنے آیا تھا۔ اب آغا نخد علی نے کہا جوان یہ بتا، یہ جو سب کچھ دیکھا یہ چاہیے یا یہ دنیا کے چند دن کے مزے چاہیے؟ کہ فوراً آغا حسن علی کے قدموں پہ گر گیا کہ یہ کچھ جو دیکھا ہے مجھے یہ چاہیے، یہ دنیا کے 4 دن کے مزے ہیں۔ کہ تمہارا باپ اسی راہ پہ چل رہا ہے، اپنے باپ کو جنت کے راستے سے کبھی روکا نہ کرو، اپنے والد کے راستے میں پتھر نہیں پھینکو، بلکہ انسان راہ خیر میں اس کی کیا کرے؟ مدد کرے۔ تو میرے عزیز، یہ جو رزق الہی ہے انسان یہاں بھی لے سکتا ہے۔ جب یہاں خدا اتنا رزق انسان کو دیتا ہے، رزق روحانی، تو شہداء کا درجہ
اور شہداء کا مقام تو اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہے، جن کے سر کٹ جائیں اور پھر بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت کریں، جو شہادتوں کے بعد بھی سر اگر تنور میں بھی چلا جاتا ہے تو آگ اسے نہیں جلاتی، وہ مسیحی نصرانی امام حسین کے سر کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، مکتب اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ بڑے مظلوم تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام،